یہ جو ایک مزاج ہے دوسروں کو کندھے پہ ڈالنے والا، وہ چھوٹوں سے بڑوں تک پہنچا ہے یا بڑوں سے چھوٹوں تک پہنچا؟ اپنی غلطی دوسرے کے گلے میں ڈالنا، یہ کون سی خصلت حمیدہ ہے؟ جی صاحب، اب آپ دیکھ لیجئے کلاس، دیکھیے یہ تو ہو گئے ہیں، یہ رہ گئے شریف احمد صاحب منگل کی پینٹ، یہ بڑھایا، چلیے دیکھتے ہیں ابھی، پھر آپ کو زحمت دیتے ہیں، جب تک آپ کام کر لیجئے ہم بھی تھوڑا سا کام کرا دیں۔ چلیے پڑھیے، نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد۔ قال فقد جعلت للإنشاء شرعا تبعا للحاجة وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل، مثل أن يقول زبدني فيقول زبدتك، لأن هذا توكيد بالنكاح والباطل لتولي طرفي النكاح على ما نبينه إن شاء الله. وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة. وقال الشافعي لا وقال الشافعي شافع نہیں ہے، شافعی، وقال الشافعي لا ينعقد إلا بلفظ النكاح والتزويج لأن التمليك ليس حقيقة فيه ولا مجاز عنه، لأن التزويج للتلف والنكاح للذم ولا ذم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا ان التملیک سبب متعتی فی محلها رقبتی وهو الثابت بالنکاح والسببیت بس۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ سرور کائنات، نور مجسم، فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ مولانا اسلام نور الاسلام سے معلوم کر لو، ادرک اور لہسن جائے گا کل کے لیے، وہ آ گیا ہے شاید، اور ایک سی ایف ایل میں نے ان سے کہا تھا بڑی، وہ لے آئے ہوں گے، دونوں چیزیں لے کے آؤ۔ اور ادھر سے مولانا ذبیح اللہ نبٹ چکے ہوں گے کام سے، انہیں لیتے آنا۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا۔ سرکار کا فرمان ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نکاح میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نکاح کی 5 حالتیں لکھی۔ کیا حالتیں؟
نکاح کی 5 حالتیں۔ بعض حالات میں نکاح فرض ہے، بعض حالات میں نکاح واجب ہے، عام حالات میں نکاح سنت ہے، بعض حالات میں نکاح حرام ہے، اور بعض حالات میں نکاح مکروہ تحریمی ہے۔ کب نکاح فرض ہے؟ جب لڑکا یا لڑکی کے بارے میں آثار و قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ اگر ان کا نکاح نہ کیا گیا تو یہ زنا جیسے فعل بد میں مبتلا ہو جائیں گے، اور اس بات کا آثار و قرائن سے یقین ہو جائے تو اب نکاح فرض ہے، کچھ نہیں، کوئی رسم رواج جھگڑ بندی کچھ نہیں۔ ایسے موقع کے لیے سرکار نے فرمایا نکاح آسان کر دو، زنا مشکل کر دو۔ جب نکاح آسان ہو جائے گا تو زنا خود بخود مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نہایت سادگی کے ساتھ فوراً نکاح کر دو، بنا تاخیر۔ اس کی نظیر یعنی سادگی کی آج کے دور میں تو بڑی مشکل ہے، لیکن عہد رسالت اور عہد صحابہ میں آپ دیکھیں گے تو بہت نظیریں ملیں گی۔ آج تو لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اس لیے کہ لڑکے والے آئیں، لڑکی دیکھیں، پسند کریں، رشتہ ڈالیں اور رشتہ طے پائے، پھر لین دین کے تمام ذرائع وسائل مہیا ہوں تو شادی ہو، تو نکاح ہو۔ اب لڑکے والے نہیں آتے تو لڑکی بوڑھی ہوتی چلی جا رہی ہے، لڑکی والے لڑکا دیکھنے کو نکل نہیں سکتے، ورنہ الزام لگے گا کہ لڑکی بھاری پڑ رہی ہے، پالی نہیں جا رہی ہے، کھلایا نہیں جا رہا ہے۔ بعض برادریوں میں لڑکی والے لڑکا دیکھنے نکلتے، پیغام لڑکی والے لے کر جاتے ہیں، تو وہاں لڑکوں کی عمریں ایسی ہوتی چلی جاتی ہیں، جبکہ اسلام میں ایسی کوئی پابندی نہیں کہ لڑکے والے جائیں گے کہ لڑکی والے جائیں گے، یہ کوئی قید نہیں۔ جیسے حالات ہو، ضرورت ہو، لڑکے والے بھی جا سکتے ہیں، لڑکی والے بھی جا سکتے ہیں، دوسروں کے ذریعے سے بھی یہ رشتے ہو سکتے ہیں، اور ڈائریکٹ دونوں کے ماں باپ بھی یہ رشتہ کر سکتے ہیں، اور اگر رکاوٹ بن رہے ہوں ماں باپ فرض کی ادائیگی میں تو لڑکا لڑکی ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ارے بات آ رہی ہے، سمجھے؟ امیر المومنین سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے، سلام علیکم، خیر و عافیت کے بعد حضرت عمر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا، اے ابو بکر، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بھتیجی جوان ہو گئی ہے حفصہ؟ انہوں نے کہا ہاں۔ وعلیکم السلام جناب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آئیے۔ کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ حفصہ کو تمہارے نکاح میں دے دوں۔
حفصہ کو تمہارے نکاح میں دے دوں، اس سے زیادہ سادگی کچھ اور ہوگی؟ ارے اس سے زیادہ سادگی کچھ اور ہوگی؟ ابھی شہر کی بہت پڑھی لکھی محفل تھی، سب اس میں ڈاکٹرز، وکلاء، انجینئر، پروفیسر، لیکچرر، ٹیچرز. ہاں، مولانا محمد عمر کے یہاں کچہری والی مسجد میں ڈاکٹر تاج محمد کی بیٹا اور ڈاکٹر عارف صدیقی کی بیٹی، ہماری اسی ٹاپک پر تقریر ہوئی اور ہم نے یہی بات کہی، تو پڑھا لکھا مجمع تھا، پھڑک گیا. اور جو ہمیں پس غیبت گالیاں بکتے تھے ہمیں نہ جان کر، ہم سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے پورے طور پر، انہوں نے بعد میں ہم کو مبارکبادیں دی اور لپٹ گئے. وہ ہم نے نام سنا تھا لیکن اس فکر اور اس سوچ کو ہم نے آپ کی نہیں جانا تھا. ہم نے کہا یہ مذہب نہیں ہے جس کو ہم نے مذہب کا تصور دے رکھا ہے. حضرت عمر نے ڈائریکٹ جا کر حضرت صدیق اکبر سے کہہ دیا میں اس لیے آیا ہوں کہ حفصہ کو تمہارے نکاح میں دے دوں. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں غور کر کے جواب دوں گا، میں غور کر کے جواب دوں گا. حضرت عمر کو جھٹکا لگا اور تکلیف ہوئی جواب سے. ہلو ہلو، وعلیکم السلام. کوئی ضروری بات ہو تو کیجئے، میں اس وقت درس میں ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو آپ ایک 15 منٹ کے بعد کریں. اللہم صلی وسلم. حضرت عمر چلے گئے، فوراً ہی سرکار کی طرف سے رشتہ آ گیا. حضرت حفصہ کا پیغام آ گیا. حضرت عمر خوشی سے پھولو نہ سمائے اور دوڑے ہوئے پھر صدیق اکبر کے پاس گئے. دوست تھے وہ، اور ان سے کہا ابو بکر مبارک ہو، مبارک ہو، تمہاری بیٹی حفصہ کا، بھتیجی حفصہ کا رشتہ سرکار کی طرف سے آ گیا. دیکھو میں نے تمہیں رشتہ پیش کیا تھا، تم نے سوچنے اور غور کرنے کی بات کہی، اس کی قسمت دیکھو کہ سرکار کا رشتہ آ گیا اس کے لیے. حضرت صدیق اکبر نے مسکرا کر فرمایا اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ میں غور کر لوں. کہا کیا مطلب؟ کیا تم کو معلوم تھا؟ کہا جی مجھ کو معلوم تھا کہ سرکار یہ پیغام دینے والے ہیں. تو بطور ناز انہوں نے کہا تب تم نے مجھ کو بتایا کیوں نہیں؟ کہا واہ، بات بھی ایک امانت ہوتی ہے. سرکار نے مجھ سے مشورہ فرمایا تھا، ہو سکتا ہے رائے علی بدل جاتی اور میں آپ سے کہہ دیتا، آپ کو تکلیف پہنچتی تو میں کیسے بتا دیتا آپ کو. اب جب کہ بات آپ تک آ گئی اور کھل گئی تب مجھے بتانے میں کوئی پریشانی نہیں. معیار سمجھ رہے ہیں آپ بات کا؟ ہاں، یہ وزن ہونا چاہیے، یہ وقار ہونا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کا. یہ تھی سادگی. اس کو سرکار نے فرمایا نکاح آسان کر دو، زنا مشکل کر دو. یہ تو عہد رسالت کی بات ہوگی. سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی شاہ ابو الزکاۃ سراج الدین محمد سلامت اللہ نقشبندی مجددی رامپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ہمارے دادا استاد، جن کے چہرے پر نقاب پڑی رہتی تھی. ان کی اہلیہ نے ایک دن کہا کہ آپ کو کچھ خبر بھی ہے کہ بچیاں جوان ہو گئی اور ان کے رشتوں کی کوئی فکر ہی نہیں ہے؟ کہا اچھا،
کیا ہماری بیٹیاں جوان ہو گئی؟ ہاں آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی، رشتے کی ضرورت ہے۔ کہا اچھا۔ صبح کو اپنی درسگاہ میں بیٹھے پڑھانے کے لیے، طلبہ پہ نگاہ ڈالی، 2 طالب علم منتخب کر لیے، بلایا قریب، تم اپنے والد کو بلا لو ذرا، تم اپنے والد کو بلا لو۔ ان کے والد کو بلوایا، کیا آپ نے اپنے بچے کا کہیں رشتہ کر دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے بچے کا کہیں رشتہ کر دیا ہے؟ ان کا نہیں، ابھی تو نہیں کیا ہے حضور۔ کہا ہم اپنا بیٹا اور داماد بنانا چاہتے تھے، کیا تمہاری اجازت ہے کہ ہم داماد بنا لیں اسے، اپنی بیٹیا اسے دے دیں؟ ان کا حضور ہماری قسمت ایسی کہاں ہے؟ ہاں نہیں ہم نے طے کر لیا ہے، ہمیں دونوں بچے اچھے لگے، دونوں بچے اچھے لگے، تم جب چاہو کر لو نکاح۔ سادگی کے ساتھ اور ان سے کہا کہ جو تم لوگ لانا چاہو لے آؤ۔ وہ اپنے گھر والوں کو، عزیزوں کو لے آئے اور بیٹھ کے نکاح پڑھا دیا، دونوں کو رخصت کر دی۔ ابھی ایک شادی ہو رہی ہے، دعوت نامہ کل آیا میرے پاس، کل پہنچا ہے میرے پاس، بریلی شریف ہے دعوت، بریلی شریف کا دعوت نامہ ہے، 10 لاکھ روپے میں تو شادی کا ہوٹل ہوا ہے۔ جہاں شادی ہو رہی ہے اس کا کرایہ 10 لاکھ روپے ہے، تو اس شادی کا کیا عالم ہوگا؟ درو پر گردن راوت۔ یہ نکاح آسان نہیں ہے، یہ نکاح مشکل ہے، یہ نکاح مشکل ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا نکاح آسان کرو، زنا مشکل کر دو۔ تو جب لڑکا لڑکی کے بارے میں آثار و قرائن سے یہ بات واضح اور کلیئر ہو جائے کہ یہ زنا جیسے فعل بد میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اب نکاح فرض ہے، فوراً نکاح کر دو۔ اور جب گمان غالب ہو تو نکاح واجب ہے، اور عام حالات ہو تو نکاح سنت ہے۔ اور جب یہ یقین ہو کہ لڑکا کما کے لڑکی کو کھلا نہیں سکے گا اور باعزت رکھ نہیں سکے گا اور اس کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکے گا، تو اب نکاح کرنا اس لڑکے کا حرام ہے۔ پہلے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو، کمانے پر قادر ہو، بیوی کے اخراجات پر قدرت پائے، تب اس کے بعد نکاح کرے۔ اگر یہ یقین ہے کہ نہیں کر سکے گا خرچہ برداشت تو نکاح حرام، اور یہ گمان ہے تو نکاح مکروہ تحریم، اور اگر عام حالت ہے تو نکاح سنت۔ یہ ہو گئی نکاح کی 5 حالت۔ ارے آ گئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گئی نکاح کی 5 حالت۔ بس اب تمہارا گھنٹہ بج گیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔